ایک بھائی کا سوال ہے، چند دن قبل میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری ٹانگ پر پلاسٹر لگا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں مجھے واش روم میں جانا اور پاکی کا خیال رکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اسی دوران مجھے احتلام یعنی نائٹ فال بھی ہو گیا، لیکن میں غسل نہیں کر سکتا۔ اب رمضان المبارک 1441 ہجری کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کیا میں جنبی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ میں غسل کے بغیر نمازیں کیسے ادا کروں؟ بہت پریشان ہوں۔ آپ کی باتیں سن کے تو میں بھی پریشان ہو گیا ہوں، اتنی ساری چیزیں آپ پہ اکٹھی آ گئی ہیں۔ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اس پہ پلسٹر ہوا، پھر آپ کو اطلام بھی ہو گیا، اوپر سے رمضان بھی شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ ہنسنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی تکلیف کا مذاق اڑانا ہے۔ میں اس سوال کے اوپر مجھے ہوا کہ اتنی ساری چیزیں بھی اکٹھی آ سکتی ہیں کسی کے اوپر۔ سر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے آفس کے ایک کلیگ، بس وہ نام کے دیندار تھے، ہے حافظ قرآن تھے، لیکن آپ کو پتا ہے نا، میں نے کئی بار بتایا کہ حافظ ہوئے اور دین چھڑ جائے تو سر پھر شیطان بھی کہتا ہے کہ پائی تو میرے تو ہوتے ہیں۔ اچھا، نارمل زندگی بھی گزر رہی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت وہ شفٹ کی گاڑی میں آفس آ رہے تھے، تو اس دن بارش ہوئی بھی تھی تو پھسلن تھی، ایک اشارے کے اوپر ٹرک کھڑا تھا آلریڈی، تو یہ فرنٹ سیٹ پہ ان کو بیٹھنے کا بڑا شوق تھا، یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ ڈرائیور نے بریک لگائی تو بریک تو لگ گئی، لیکن وہ چونکہ ڈھلوان پہ آلریڈی روڈ تھی تو وہ ٹائروں سمیت ہائیسٹ جو ہے نا وہ جا کے لگی ٹرک کو۔ تو یہ فرنٹ سیٹ پہ تھے، ان کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، 6 مہینے کے لیے کم از کم بیڈ پہ پڑ گئے۔ کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا اپنی زندگی سے کہ میں کیا کروں۔ کہتے ہیں جی کئی سال پہلے ان کے والد صاحب کو کسی نے گفٹ دی تھی تفہیم القرآن یا دادا ابو کو، تو وہ کہتے ہیں گھر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا پڑھتا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں فارغ ہی ہوں یار، میں حافظ بھی ہوں، چلو کم از کم میں یار قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ کے تو دیکھوں قرآن کیا کہتا ہے۔ سر وہ ٹانگ کیا ٹوٹی ہے، ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ تفہیم القرآن انہوں نے 6 مہینے میں مکمل کی، ٹھیک ہے۔ حافظ قرآن تھے، داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی بعد میں، اور ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلمان ہے۔ اور آپ کہیں سے کوئی آیت، کیا آپ ان سے ریفرنس سے بات کریں نا کہ مجھے اس ٹاپک پہ بتائیں کہاں کہاں آیات موجود ہیں، تو وہ آپ کو زبانی بتا دیں گے۔ میری ان کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی، چونکہ وہ ان کا دیوبند سے بلٹ اپ تھا، اب تو خیر وہ علمی کتابی ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے اکثر وہ کہا کرتے تھے، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، 6-7 بلکہ 8-9 سال پہلے کی، مجھے کہتے تھے یار احادیث پہ تمہاری بڑی گرپ ہے، قرآن پہ بھی ہونی چاہیے۔ دے جی میں نے ان کی یہ بات ایسی پلے باندھی، اللہ کا شکر ہے آپ کو ٹاپک بولیں تو میں ان سے پہلے آپ کو ڈھونڈ کے بتا دوں، تو پھر مانتے تھے یار واقعی یار تم نے اس کو ماسٹر کیا ہے۔ تو بعض اوقات ٹانگ توڑوائے بغیر بھی انسان ماسٹر کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ ٹانگ توڑوائے بغیر نہیں کر رہے ہوتے ان کے بھی کئی بار اس شر میں خیر چھپا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز ان کو دے دیتا ہے۔ تو وہ ان کی ٹانگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ ان کے لیے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس شر میں آپ کے لیے خیر ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ کے لیے تو اب دین بہت زیادہ ریلیکسڈ ہے، چونکہ آپ کا پلاسٹر ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے آپ ڈیمیج ہو جائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باقی جسم پہ آپ پانی بہا لیں اور وہاں پہ صرف مسح کر لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب یہ پلاسٹر بندھا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ موومنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے کپڑے چینج کر لیں اور تیمم کر لیں۔ تیمم کرنے کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا اپنے سرہانے رکھ لیں آپ، اور یہ میں غسل کے ایکویلنٹ تیمم کی بات کر رہا ہوں۔ وضو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں گے، اس میں تو صرف اتنا ہی دھونا ہوتا ہے، پاؤں کے اوپر مسح کر لیں، باقی آپ کو کوئی وضو کروا دیں۔ چونکہ غسل کے ایکویلنٹ تیمم کیا جائے یا وضو کے ایکویلنٹ، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک ہی تیمم سے دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ وہ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے اس سے ریلیٹڈ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المائدہ میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی سفر میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ
تو اپنے چہروں کا مسح کر لیا کرو اور دونوں ہاتھوں کا، تو یہ مٹی تمہیں پاک کر دے گی مٹی کے ذریعے۔ اس کے شان نزول میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کا ہار ایک دفعہ گم گیا تھا، اس دوران قافلہ لیٹ ہوا تو پانی نہیں تھا، تو وہاں پہ یہ نازل ہوئی۔ باقی وہ تو شان نزول ہے، الٹیمیٹلی تو یہ اینڈ رزلٹ کے طور پہ موجود ہے۔ جو بخاری مسلم میں نے حدیث بتانی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں آپ نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ یا رسول اللہ میں جنوبی تھا، پانی اتنا ہی نہیں تھا میں غسل کر سکتا، تو میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ فرمایا تم مٹی سے تیمم کر لیتے، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرتے، تو یہ تیمم کافی۔ تیمم یہ نہیں ہے کہ پورے جسم پہ مٹی ملنی ہوتی ہے، مٹی تو خیر اس میں بھی نہیں ملنی ہوتی، صرف مٹی کو ٹچ کرنا ہے آپ نے۔ اور بخاری مسلم میں دوسری حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر کی، حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا امیر المومنین میں یعنی سفر کے دوران اب پانی اویلیبل نہیں ہے، میرے پہ غسل فرض ہے، مجھے آپ تیمم کا بتائیں میں کیا کروں، کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عمار نے کہا امیر المومنین سولوشن ہے میرے پاس، یہ تیمم کر لیں۔ پھر ان کا ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے پہ غسل فرض ہو گیا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گیا، تو حضور دیکھ کے مسکرائے، ان کا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تیمم کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے اجتہاد تو صحیح کیا کہ وضو والا تیمم یہ ہے تو غسل والا پورے جسم کا ہوگا، تو اجتہاد سے ابھی کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ پہلے قرآن و سنت کو دیکھنا ہوگا، اجتہاد اینڈ پہ ہوتا ہے۔ جو اجتہاد کو رونا پیٹتے رہتے ہیں نا، تو حضرت عمار بن یاسر زیادہ کون فقیہ تھا صحابہ میں؟ ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں، شروع کے مسلمانوں میں سے، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ ابھی میں آپ کو وہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ والی حدیث نہیں سنا رہا، بخاری کی 2812، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، یہ حدیث میں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ وہ والے عمار بن یاسر ہیں۔ تو عمار نے کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوا تھا، تو حضور نے کہا یوں کر لو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مٹی پہ ہاتھ مارو اور پھر پھونک مارو۔ پھونک مارنے سے یہ ہوگا کہ مٹی اگر لگ گئی، وہ یہ نہیں کہ مٹی ہونی چاہیے اس طرح، ایون دیوار پہ بھی عام جو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یا ٹرین کے ڈبوں پہ بھی، یا جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں باہر روڈ کے اوپر جن پہ ہلکی سی گرد ہوتی ہے، آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کا نشان بن جاتا ہے، وہ کافی ہے آپ کے تیمم کے لیے۔ ہاتھ لگائیں، اگر زیادہ مٹی لگی ہے پھونک مار لیں، چہرے کا پہلے مسح کریں، اور وہ پورا داڑھی کا خلال اس طریقے سے جہاں جہاں پانی پہنچانا ہوتا ہے وہاں وہاں ہاتھ پہنچائیں، پھر دوبارہ کریں یوں، اور پھر پہلے دایاں ہاتھ یوں کونیوں سمیت انگلیوں میں سے اس طریقے سے، گھڑی کو بھی انگوٹھی پہنی ہے اس کو آگے پیچھے کر کے، اور یہ پورا، تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں الموطا امام مالک میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو تیمم سے غسل اور وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کو اپنی نماز لوٹانے کی حاجت نہیں، اور اس نے نماز نہ لوٹائی تو اس نے سنت پہ عمل کیا کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں لوٹاتے تھے، اور اگر نماز لوٹا دی تو اللہ اس کے لیے دوہرا اجر لکھ دے گا، یعنی وہ نفلی عبادت شمار ہو جائے گی، وہ غلوب میں بھی نہیں جائے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کرے گا۔ تو یہ تیمم کا غسل کے ایکویلنٹ آپ کریں یا وضو کے ایکویلنٹ، ایک ہی طریقہ ہے، اور غسل کے ایکویلنٹ جب آپ کریں گے آٹومیٹکلی وضو تو اس میں کور ہو ہی جائے گا۔ اور جب تک پانی پہ آپ قادر نہ ہو جائیں، قادر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت نہ آ جائے، یہ پانی آپ کو اویلیبل ہو جائے، یا اویلیبل تو ہے صحت نہیں ہے تو آپ قادر نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ چلائیں، 10 سال بے شک چلائیں، پوری زندگی چلائیں۔ اگر آپ کو موت کا ڈر ہے یا کوئی زیادہ تردد کا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالتا۔ بعض اوقات آپ اٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ طلوع فجر میں 5 منٹ رہ گئے اور آپ جنبی ہیں، غسل کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، چھوڑ دیں، آپ فوراً تیمم کریں، نماز پڑھ لیں۔ کپڑے چینج کرنے کا ٹائم ہے تو کر لیں، ادروائز کپڑے بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت خوف کی حالت میں، وہ ٹائم ہی تھوڑا ہے، خوف ہے سورج نکلنے کا، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی اس امت کے لیے خوبی رکھ دی ہے، اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ آپ اسے پوری زندگی ویل کرتے رہیں، اور یہ اسی قسم کے مشورے دینے چاہیے۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو زخم لگا سر پہ اور وہ جنبی ہو گیا، جس طرح ان کی ٹانگ والا معاملہ ہوا ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا نہیں یہ تو بندہ پلید ہو گیا، تو ابھی تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، تو نہا، سخت سردیوں کی رات تھی، وہ بیچارہ نہایا اور مر گیا ٹھنڈ لگنے سے، شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی، آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا
کہ اگر تم لوگوں کو علم نہیں تھا کم از کم کسی علم والے سے مشورہ تو کر لیتے. تم لوگوں نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا. یہ پھر اجتہاد کی باری آ گئی کہ صحابہ نے اجتہاد کیا, بندہ ہی مارا گیا. حضور نے کہا کسی اہل علم سے آ کے پوچھو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے جب تیمم کی اجازت دی ہے تمہیں تیمم کا مشورہ دینا چاہیے تھا. تم لوگوں نے پکڑ کے بندہ مار دیا کہ ایک زخمی بندے کو کروا کے. یہاں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات ان کا زخم یا بیماری ایسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو غسل کروائیں گے تو بڑھ جائے گی. بعض بیماریاں تو ایڈریس ہوتی ہیں نہانے سے, لیکن بعض بڑھ جاتی ہیں, اس میں تو آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے. عام حالت میں بھی آپ کی ٹانگ نہ بھی ٹوٹی ہو, آپ صحت مند ہیں اور آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی آپ ٹھنڈے پانی سے نہائے تو آپ کو بخار چڑھ گیا, تو سر آپ کو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی. آپ تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھیں, دن کے وقت جب سورج نکلے تھوڑا ریلیکس ہوں, گرم پانی اویلیبل ہو, اس وقت آپ غسل اتار لیں اور وہ فجر آپ کی ہو گئی. جناب یہ بہت آسانی ہے دین کے اندر, بہت آسانی ہے. اس کے لیے گھر میں کوئی گملہ رکھ لیں جس میں مٹی ہو, یا مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں. ویسے تو فقہ حنفی میں ہے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز ہو جائے, چونا ہو جائے, ایون ماربل کا پتھر جو پالش ہوا نہ ہو, لیکن اس میں احتیاط نہیں, احتیاط مٹی تک ہی آپ رہیں, جو مٹی کا ہی ذکر قرآن میں اور احادیث کے اندر آیا ہے, تو آپ رکھ لیں. اور اس میں مٹی کا ساتھ لگنا ضروری نہیں ہے. ایک ڈھیلا ہے اس پہ آپ نے ہاتھ رکھ, بس صرف ٹچ ہی کرانا ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سنت والا معاملہ رکھا ہے. باقی یہ جتنی نجاستیں ہیں نا, یہ حکمی نجاستیں, یہ حقیقی نہیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا, نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے, تو میں بھی حضور کے ساتھ چل پڑا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میں تو جنوبی ہوں, تو میں چپ کر کے پیچھے سے کھسک گیا, غسل کر کے واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا بتائے بغیر ہی؟ حضور تو اپنی باتیں کر رہے تھے, وہ پیچھے پیچھے تھے. کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کے. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے, حقیقی نہیں ہے. وضو کا نہ ہونا نماز کے لیے حکمی نجاست ہے, حقیقی نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں حضور مسجد میں تھے, آپ نے مجھے کہا میرا بسترا پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جنبی ہوتی, میں یعنی حیض کی حالت میں ہوتی تھی, اور حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ کوئی فزیکلی ناپاک نہیں ہو جاتا جیسے ہندوؤں میں کنسیپٹ ہے. مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ کوئی حیض والی عورت جو ہے یا جنبی عورت نہ تو روٹی پکا سکتی ہے, نہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں اسلام کے اندر. وہ فزیکل نجاست ہے ہی نہیں ہے, سوائے اس حیض والے خون کے یا سوائے اس منی کے. بس وہ ریموو کی, کام ختم. اس سے بندہ ناپاک نہیں. اب کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پہ غسل فرض تھا, ہم نے تولیے کو ہاتھ لگا لیا. تولیے کو اگر منی لگ گئی پھر تو ناپاک ہے, اور اگر آپ کا ویسے ہاتھ لگا ہے یا ایون گیلا ہاتھ بھی لگ گیا, اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں, عام پانی کی وجہ سے تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ رمضان میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں نا, وہ جناب کہتے ہیں غسل فرض تھا جی, تو آپ سحری کریں یا غسل اتاریں. او سر آپ سحری کریں, سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے تھے اور احتلام کی وجہ سے نہیں, یعنی مراد بیویوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, تو آپ علیہ السلام سحری کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. کئی بار ایسا بھی ہو جاتا تھا, حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا تھا میں جنبی ہوں. احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں نہ لگتا. پھر بھی آپ طلوع فجر کے بعد, طلوع آفتاب نہیں طلوع فجر یعنی ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے, پہلے سحری کر لیتے تھے. تو یہ اما عائشہ نے بتا دیا کہ آپ غسل ضروری نہیں ہے, آپ رکھیں بے شک, روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طریقے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی روزے کے دوران اگر کسی کو نائٹ فال ہو جائے, احتلام ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ نہیں ٹوٹتا اس چیز سے, کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. بلکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا سیدہ عائشہ والی, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل اتار نہ لے. تو جا کے حضرت سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ سے جب لوگوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ کو کس نے بتا دیا ہے؟ نبی علیہ السلام تو احترام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے, یعنی وہ شرم کی وجہ سے کہہ رہی تھی نا, یعنی بیویوں سے تعلق کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے, تو آپ تو ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے, سحری کر لیتے تھے, روزہ رکھ لیتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے آ کے بتایا, تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ میں جو فتویٰ دیتا تھا یہ میرا اجتہاد تھا اپنا ذاتی, یہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا. باقی صحیح بات وہی ہے جو آپ کو
ام سلمہ اور سیدہ عائشہ بتا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو حضور کی بیوی ہیں، وہ تو خود بتا رہی ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ جن کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں تھیں، ان سے بھی کچھ حدیثیں اوور لک ہو سکتی ہیں، تو سر امام حنیفہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ مہربانی کرو، امام حنیفہ کو کیوں تسی شرمندہ کروا دے ہو بار بار؟ یہ کہتے ہیں جی امام صاحب کو نہیں حدیث پتہ چلی ہوگی رفع دین کی، فلانی فلانی، پھر میں اور طرف چل پڑوں گا۔ یہاں تو اتنے بڑے صحابی اور فقیہ صحابی اور محدث صحابی، سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حضور کی دعا ہے، آپ نے یوں مٹھی کر کے چادر میں رکھی اور کہا آپ نے سینے سے لگا لے، وہ کہتے ہیں میں کبھی وہ حدیث نہیں بھولا۔ یہ اس بندے کو بھی حدیث نہیں پتا تھی، 30 سال نہیں پتا لگی، تو باقی کس کھاتے میں؟ لیکن آج مبارک دور ہے جناب، ایک ایک امام نے جو محنت کی ہے نا اپنی اپنی زندگیاں لگا کے، ایک ٹچ کے اوپر آپ کے پاس ہے ہزاروں سال کا علم۔ یہ اللہ نے اس مبارک دور میں آسانی کر دی ہے الحمدللہ۔ یعنی بڑے بڑے ائمہ کے پاس اتنی حدیثیں نہیں تھی جتنی ہمارے پاس، انہی کی محنت سے ہمارے پاس ہے۔ اچھا یہ جب میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، بڑا تو تب کو جب میں نے کوئی کتاب لکھ کے دی ہے، میں تو انہی اماموں کو ٹریبیوٹس پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت ہے۔ لیکن آج بھی وہ زندہ ہو تو وہ بھی حیران ہو جائیں کہ یار دیکھو امام بخاری امام مسلم نے تو حدیثوں کے نمبر بھی نہیں لگائے ہوئے تھے۔ امام بخاری امام مسلم کے سامنے اگر ان کی اپنی بخاری رکھ دی جائے نا اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہ حدیث ڈھونڈیں، یہ کہاں ہے، ان سے پہلے ہمارے لڑکے ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نمبر پتہ ہے۔ مثلا اگر امام مسلم سے کہا جائے کہ آپ یہ ڈھونڈیں حدیث کہاں ہے، کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو امام مسلم کو کتاب الایمان کھولنا پڑے گا نا۔ ہمارے لڑکے کہیں 240 ہے جی۔ امام بخاری سے اگر ہم کہیں کہ یہ آپ ذرا ڈھونڈیں حدیث یہ آپ نے کہاں لکھی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو ان کو سینکڑوں صفحے کھولنے پڑیں گے۔ ہمارے لوگ کہیں گے سر 2812 حدیث ہے، اے ٹھک مار کے اے سر سند تسی لئی ہے سر، ساڈی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، یہ تسی کیتی سی محنت۔ ایون قرآن کی آیات کے نمبر نہیں تھے۔ آج اگر آپ کسی صحابی سے کہنا کہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہیں گے سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اور آپ ان سے پوچھیں گے کتنے نمبر پہ ہے، وہ کہیں گے میں نے تو نہیں، نمبر تو نہیں میں نے گنا ہوا، لیکن ہم نے تو اپنے جگہ جگہ کارڈ پہ لکھا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اس وقت نمبرنگ نہیں تھی۔ تو سر یہ جدید دور میں اللہ نے جتنا ہمیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے دور کیا ہے نا، اتنا ہی ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ کر دیا ہے کہ تھوڑی سی محنت سے جناب آج آپ ہر چیز ایک ٹچ کے اوپر آپ کے سامنے، ہر زبان میں ترجمہ، مختلف فرقوں کے علماء کے ترجمے، علماء کی ترجمے نا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں علماء سے دور کر رہے ہیں، میں نے تو علماء سے جوڑا ہے۔ آپ کے علماء کی کوئی قدر نہیں تھی محنت کی اگر ہم لوگوں کو نہ کتابوں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ میری زائد بھائی سے اکثر بات ہوتی ہے، اسلام 360 والے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بندہ لانچ کیا ہے، انہوں نے پیرلل میں کام کیا۔ بھائی میں ان کو ضرور ہے کہ بعد میں میری واقفیت ہوئی ہے تو میں ان کو ضرور مشورہ دے دیتا ہوں، مجھ سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں اس حوالے سے، باقی میں نے نہیں، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی، مجھے تو بعد میں ان کا تعارف ہوا ہے۔ لیکن وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ اسلام 360 کا فائدہ اس لیے ہوا کہ آپ نے لوگوں کو حدیثوں کے نمبر اور یہ لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا، ورنہ لوگوں کو تو 360 کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، نہ اس کو یوز کرنے کے ساتھ تھا۔ تو دیکھیں نا یہ ساری محنت ضائع جاتی اگر ایک پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس نہ کروایا جاتا۔ اور ہم دونوں سے زیادہ کنٹریبیوشن ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت میں محنت کی ہے، آج وہ اس محنت کو دیکھیں گے تو خوش ہی ہوں گے، ان کا خون ہی بڑھے گا یار تو بڑا اچھا ہو گیا۔ جس طرح ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ کسی چینل کے اوپر چل رہی ہیں، کسی یوٹیوب چینل پہ آ گئی ہیں، کسی جگہ کوٹ کیا گیا، تو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو لوگ اپنے طور پہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی جیلسی والا فیکٹر نہیں ہوتا، خوشی والا فیکٹر ہوتا ہے۔ تو وہ تیمم والی بات تھی، وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنا غسل بھی اتار سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ اپنے وہ چینج کر لیں۔ تو باقی موجے ماریں، جتنا عرصہ ہے یہ مسئلہ ہے تیمم کے ساتھ کام چلاتے رہیں۔ اور تیمم وہی چہرے کا مسح اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت۔ حدیثوں میں ویسے یہاں تک بھی مسح رپورٹ ہوا ہے، کونیوں تک بھی ہوا ہے اور بغلوں تک بھی ہوا ہے، لیکن زیادہ حدیث جو ہیں کونیوں تک کی ہیں، اور وہ بہتر بھی لگتا ہے کیونکہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں وہ بھی کونیوں سمیت ہوتا ہے، تو کونیوں تک والا کر لیں۔ تو باقی نہ اس میں آپ نے پاؤں دھونے ہیں نہ سر کا مسح کرنا ہے، صرف چہرے اور دو کونیوں کا
دونوں ہاتھوں کا، تو آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا تیمم کے اگینسٹ، اسے تیمم کہتے ہیں، لیکن نیت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا.